غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ اور جموں اضلاع میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ چھاپوں کے دوران انہوں نے الیکٹرانک آلات اور بینک دستاویزات بھی ضبط کر لی۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے ایک رپورٹ میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی اور پرامن احتجاج پر عائد پابندیوں کو اجاگر کیا ہے۔ رپورٹ میں مقامی لوگوں اور علماء دین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام نے مقبوضہ جموں کشمیر میں فلسطینیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی لگا دی ہے اور مسلمان خطیبوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے خطبات میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا ذکر نہ کریں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندیاں متنازع علاقے میں مودی حکومت کی طرف سے ہر قسم کے احتجاج کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہیں تاکہ احتجاج بھارتی تسلط کے خاتمے کے مطالبے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی سرپرستی میں کام کرنے والے ڈرگ مافیا نے پورے مقبوضہ علاقے بالخصوص وادی کشمیر کو منشیات کے گڑھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج اور دیگر ایجنسیاں کشمیری نوجوانوں کو منشیات کی لت میں مبتلا کرنے کے لیے ڈرگ مافیا اور ہندوتوا قوتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ انہیں تحریک آزادی سے دور کیا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بگڑتی ہوئی صحت اور سلامتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری نظر بندوں کو جیلوں میں علاج معالجے اور معیاری غذا سمیت بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے نظر بند کئی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور فسطائی جیل حکام کی مجرمانہ بے حسی کی وجہ سے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر رہ گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں امرناتھ غار تک سڑک کی تعمیر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ صدیوں سے ہر برس لاکھوں ہندو یاتری پیدل اس غار تک جاتے رہے ہیں اور سڑک کی تعمیر سے مقامی ماحول کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔